أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اسے. حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اسے، یعنی اللہ اسے سکھائے گا. الکتاب، کتاب سے مراد آسمانی کتابیں بھی ہو سکتا ہے، اور کتاب سے مراد علماء نے کہا کہ لکھنا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ سکھائے گا اسے لکھنا. والحکمہ اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل. ورسولا اور اب یہاں پہ التفات ہے. التفات کا معنی پہلے یہ آیت جو ہم نے پڑھی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ اللہ کی طرف سے حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے. اور آگے جو ابھی وَرَسُولًا یہ والی آیت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے جو اللہ نے نقل کیا، جو اللہ نے بتایا. وَرَسُولًا اور رسول اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. انی بے شک میں، یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، قد جئتکم تحقیق آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت نشانی کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. انی بے شک میں، اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہ ہیئت الطیر پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ پس اس میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ اور میں ٹھیک کرتا ہوں، الأکمہ مادرزاد اندھے کو، وَأَبْرَص اور کوڑی کو، وَأُحْیِی اور زندہ کرتا ہوں، الموتى مردوں کو، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتاتا ہوں، بما تأکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں. ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن ضرور نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے. ان آیتوں کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے گا اسے الکتاب، وہ سکھائے گا یعنی اللہ سکھائے گا.
اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ سکھاتا ہے وحی کے ذریعے سے، جیسا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ نے کسی انسان کو آپ کا استاد نہیں بنایا، کیونکہ پھر اس کی شان اوپر ہو جاتی نا، اور اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے نبی کا کوئی استاد ہو بندوں میں سے، اس لیے اللہ نے خود پڑھایا۔ اور اس کا قرآن میں ذکر ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو اللہ کے نام سے پڑھا، پہلی وحی یہی آئی۔ وَيُعَلِّمُ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا الکتاب، لکھنا، ایک یہ معنی بھی ہے کہ بغیر کسی استاد سے سیکھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا لکھنا۔ دوسرا معنی اس کا الکتاب کا معنی وہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں وہ سکھا دی۔ الکتاب اس کا معنی یہ جنس الکتاب ہے، جو کتابیں نازل ہوئیں جن میں تورات اور انجیل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھے بغیر ہی پتہ تھا، یا حافظ تھے، ان کے تورات کے بھی حافظ، انجیل کے بھی حافظ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہی علم ہے، دانائی، تفکیر، ہر معاملے کی تہ تک پہنچ جانا، حسن تدبیر، معاملات کو احسن طریقے سے انجام دینا، معاملات کو، مشکلات کو اچھے طریقے سے حل کر لینا، مسائل کا حل تلاش کر لینا، فیصلے میں دانائی سے کام لینا، یہ ساری کی ساری حکمت ہے۔ اور وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا ہو گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ اور جو راس الحکمت ہے نا، دانائی کا جو چوٹی ہے، وہ اللہ کی خشیت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھائے گا اسے کتاب و حکمت، دانائی، ہر معاملے کو یعنی اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ حکمت ہوتا ہے۔ کس کو کتنی اہمیت دینی ہے، کس چیز کو آپ نے ترجیح دینی ہے، کس چیز سے اعراض کرنا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات حکمت کے تحت آتے ہیں۔ زندگی کے فیصلے آپ نے کیسے کرنے ہیں، اس میں دانائی وہ آپ کی رہبر۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے بعد آیا وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور والانجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو خاص طور پر ذکر کیا۔ الکتاب میں تورات اور انجیل شامل ہیں، لیکن یہ ذکر خاص ہے ذکر عام کے بعد۔ ذکر عام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وہ ذکر عام ہے۔ خاص کیا ہے؟ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل سکھائے گا اللہ تعالیٰ اسے۔ وَرَسُولًا، یعنی اور اس کو رسول بنا کے بھیجے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، جیسا کہ پہلے انبیاء کی یہی تھا کہ ہر نبی جو تھا اپنی قوم کی طرف آیا، اپنے قبیلے کی طرف آیا، کوئی کسی بستی کی طرف آیا، لیکن ہمارے رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے آئے. وہ صرف عربوں کے لیے نہیں، وہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے رسول بنا کر بھیجے گئے. تو حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور جب وہ بعد میں آئیں گے تو وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اور یہ کن کو باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ عیسائیوں کو، جو نجران کا وفد آیا تھا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. اور جو ان کا رسالہ ہے اس کا مضمون یہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں انی قد جئتکم، بے شک میں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی. اس میں التفات پایا جاتا ہے. التفات ایک بلاغہ کی قسم ہے جس میں پہلے کلام جو ہے وہ کسی اور سے ہو رہا ہے، مخاطب. جیسا کہ پہلی آیات میں حضرت مریم مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ مخاطب حضرت مریم سے. اب یہ التفات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بات کر رہے ہیں. صیغے سارے متکلم کے ہیں. انی، بے شک میں، متکلم کا صیغہ ہے کہ بے شک میں، تاکید کے لیے. انی قد جئتکم، قد پھر تحقیق کے لیے، کیونکہ قوم شک میں مبتلا تھی. تو جب کوئی شک میں مبتلا ہو تو پھر تاکیدات کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تاکہ جو شک میں شخص مبتلا ہے اس کا شک دور کیا جا سکے. انی قد جئتکم، اس لیے تاکیدات کے ساتھ کہا بے شک میں، تحقیق آیا ہوں تمہارے پاس. جئتو، آیا ہوں میں، کم، تمہارے پاس، بی آیاتن، آیت لے کر. آیت یعنی نشانی. میں بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں نا، اور میری رسالت کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ. اب ہم اردو میں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ معجزہ کرتے ہیں. قرآن میں لفظ معجزہ نہیں آیا کہیں بھی، یا کہیں سلطان آیا ہے یا آیا ہے. جی، بی آیاتن، آیت کے ساتھ، نشانی کے ساتھ، معجزے کے ساتھ. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. تو یہاں یہ بات مد نظر رکھے کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جو نشانی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. من ربکم، وہ نبی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے. من ربکم. اور یہ سب رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہے. جب رسولوں کا انکار کیا گیا سورہ ابراہیم میں، انہوں نے کہا نشانی لاؤ، فَأْتِنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سورہ ابراہیم میں تو انبیاء نے یہ کہا مَا لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے سوائے اللہ کے اذن سے. یعنی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ عطا کرے گا، تو اگر نہیں عطا کرے گا تو ہم تو بشر ہیں. اور یہی بات یعنی یہ واضح طور پر سورہ ابراہیم کے اندر ہے. میں وہ آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. جی، سورہ ابراہیم کی آیت، جی، جب رسول آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا، کافروں نے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہماری راہ میں تم رکاوٹ بن جاؤ اس چیز سے روکنے کے لیے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اب ان سے مطالبہ کر رہے ہیں معجزے کا. یہاں پہ معجزہ لفظ نہیں آیا، قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. یہاں پہ لفظ آیا سلطان. یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ ابراہیم. پس لے آؤ نشانی، پس لے آؤ تم
سلطان مبین، واضح معجزہ۔ قالت لهم رسلهم، تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، یہ اس بات کا اقرار ہے، ان نحن نہیں ہیں ہم الا مگر بشر، ہم بشر ہیں۔ یہاں بھی قرآن سے فیصلہ لے لینا بشر نور کا، اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ رسولوں نے یہ کہا کہ ہم بشر ہیں تو مان لیں، اللہ بتا رہا ہے، کوئی ایک جگہ نہیں ہے، کئی مقامات پر ہے، تو ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہم مگر بشر مثلکم تمہاری طرح کے، ولیکن اللہ، اور لیکن یمن، اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہے، من عبادی، اپنے بندوں پر۔ تو وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں، ان نأتیکم، کہ ہم آئیں، بسلطان، کسی نشانی کے ساتھ، کسی معجزے کے ساتھ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا اذن، اللہ کا اذن ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اذن کا معنی حکم۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں ایمان رکھنے والے۔ تو جو بھی آیت ہے وہ اللہ کی طرف سے، یہ آیت نمبر 11 تھی سورہ ابراہیم کی۔ تو یہاں بھی وہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیات، نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نشانی ہے، انی، بے شک میں، اخلق، بناتا ہوں۔ یہاں پہ خلق کا معنی بنانا ہے، کیونکہ خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اخلق فعل مضارع ہے کہ میں بناتا ہوں، اخلق لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہ ہیئت الطیر، ہیئہ شکل، الطیر پرندہ، کاف مانند، کہ ہیئت الطیر، پرندے کی شکل جیسا، میں بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی مانند۔ فانفخ فیہ، نفخ پھونک مارنا، بس انفخ، میں اس مارتا ہوں پھونک، فیہ، اس میں، یعنی جو مٹی کا پرندہ بنایا اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، بس وہ ہو جاتا ہے پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب اس میں جتنے بھی افعال آ رہے ہیں وہ مضارع کے ہیں۔ اخلق فعل مضارع ہے جی، انفخ فعل مضارع ہے، فیکون فعل مضارع ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فعل مضارع استمرار کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ نہیں، بار بار اس میں استمرار ہے۔ تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، اور باذن اللہ کی یہاں پہ تکرار ہے، باذن اللہ۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کوئی کمال ہے، اللہ ان کے ہاتھ پر یہ نشانی دیتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، یہ نشانی ہے، علامت ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اس میں شوب دبازی نہیں ہوتی، وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا جیسے فریبی اور دجال لوگ کرتے ہیں، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، تو وہ رسیاں جو تھیں وہ رہیں تو رسیاں ہی، لیکن یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی، لوگوں کو یہ خیال ہوا، حضرت موسیٰ کو بھی یہ ہوا کہ یہ سانپ ہیں، دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ رسیاں کی رسیاں ہی رہیں، وہ سانپ نہیں بنی، لیکن قوت متخیلہ اس طرح متاثر ہوئی کہ ایسے نظر آنے لگا کہ یہ سانپ ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ تو معجزہ تھا، وہ حقیقی سانپ بنا، اور اس نے ان ساری رسیوں کو نگل لیا۔ اور جو جادوگر تھے نا، ان کو تو پتا تھا اپنے جادو کے جھوٹ کا، اس لیے جب انہوں نے حقیقت کو دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، یہ تو جادو ہے ہی نہیں۔ اور یہاں تک کہ
فرعون نے دھمکیاں دی کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں توڑوں گا، لیکن وہ چونکہ ایمان لا چکے تھے انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، سولی چڑھانا ہے چڑھا دے، ٹانگیں توڑنی ہے توڑ دو، جو کرنا ہے کر لو، اب ہم ایمان لے آئے۔ اسی طرح ہر نبی کا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نشانی عطا کرتا ہے نا، اس امت کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جو معجزے عطا ہوئے اس دور میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، تو وہ ان کے بتلان کے لیے ان سے بڑھ کر چیز تھی وہ عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ نکالنا اور ایسے چمکنا جیسے سورج چمک رہا ہے، روشنی ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پر تھی، طب و حکمت اپنے عروج پر تھی، اس لیے وہ نشانیاں عطا فرمائیں جو طبی کمال ہے، آج بھی وہاں تک، آج کی طب بھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ جیسا کہ ذکر آ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں اکمہا مادرزاد اندھے کو۔ اکمہا وہ اندھا ممسوح العین جس کی آنکھیں نہ ہو، بنی نہ ہو، ماتھے پہ آنکھیں نہ ہو، جیسے بالکل پلین ماتھا آنکھوں کے بغیر، اس کو بینائی عطا کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتا ہوں۔ والابرص، ابرص برص کی بیماری ہے، آج بھی اس کا علاج نہیں ہے، کوڑ جسے اعضاء گل گل کے جھڑ جاتے ہیں والعیاذ باللہ، اور اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ وہ متعدی بیماری ہے۔ والابرص، اور کوڑی کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ طبی معجزات ہیں۔ احیی الموتى، اور یہ میرا کمال نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، نبا خبر ہوتی ہے، منبئ فی المضارع، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، یعنی جو بندہ کھا کے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تم نے یہ کھایا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم نے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، ذخیرہ کیا کیا ہوا ہے، اناج کیا ہے، پیسے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی آیت عطا فرمائی تھی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے۔ یہ لکم جو ہے نا، قرآن کا ہر مخاطب ہے، وہ اس وقت کے نجران کے عیسائی بھی مخاطب تھے، آج جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو قرآن سن رہا ہے، وہ بھی مخاطب ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ان نشانیوں پہ ایمان لانا چاہیے۔ قرآن کی ہر آیت نشانی ہے، اللہ میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شخص اس کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بناتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔